پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کراچی میں وے فارورڈ کیا ہے. سعودی عرب کا کالر کہہ رہا تھا جی کہ ول نہیں ہے. اگر بینظیر بھٹو صاحبہ، ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ حیات ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ ایک ایگزامپلز بھی ہیں، آپ یو بین ٹو دیٹ پوزیشن، کیا کرتی اس وقت؟ کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ایگزامپلز ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بی بی جب تھی پرائم منسٹر اور جب میں ان کا انٹیریئر منسٹر تھا، ایک چیز واقعہ آپ کو بتاؤں، دو واقعات بتاؤں گا. ایک تو ڈائریکٹلی ول کے متعلق. اسلم بیگ صاحب آرمی چیف تھے اور ہمیں سندھ گورنمنٹ نے کہا، پولیس آئی جی پولیس آغا سعادت تھے، انہوں نے، اور ہوم سیکرٹری اور چیف سیکرٹری میرے خیال لودھی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں پکا قلعہ کے علاقے میں ایک آرسنل ہے ویپنز کا، اس کو فلش آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس کو پکا قلعہ آپریشن کہا گیا. بالکل. سندھ گورنمنٹ کے پکا قلعہ آپریشن کو جو انڈرٹیک جب کیا تو 7-8 اضلاع کی پولیس بلا کے اور آغا سعادت نے وہ سارا آپریشن پلان کیا، ایکسیکیوٹ کیا. وہ اور بات کہ اسلم بیگ صاحب اس وقت ڈھاکہ میں تھے، ڈھاکہ سے انہوں نے آرڈر کیا جی او سی حیدرآباد کو، اور اس نے سامنے آ کے رکاوٹ کھڑی کر دی فوج کی اس آپریشن. یہ بڑھ رہی تھی پولیس ٹورڈز دا پکا قلعہ. پر پکا قلعہ آپریشن پہ کرنے سے پہلے ہمیں بے نظیر صاحبہ کو ڈائریکٹ وارننگ دی گئی فرام دا پریزیڈنسی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی گورنمنٹ نہیں رہ سکے. شی ڈسکسڈ ود اس اینڈ شی سیڈ کہ جو کچھ کرنا ہمیں چاہیے وہ ہمیں کرنا ہوگا. سٹینڈ لیا نا اس نے کہا جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرنا ہوگا. 26 جولائی کو پکا قلعہ آپریشن شروع ہوا. 27 یا 28 کو فوج نے اس کے رستے میں مداخلت کر دی، روک دیا. پھر ڈھاکہ سے آ کے اسلم بیگ صاحب اوپن جیپ میں، آپ کو یاد ہوگا، حیدرآباد میں داخل ہوئے تو ایز دی ہیرو جنہوں نے پکا قلعہ آپریشن ختم کرا دیا. اور 6 اگست کو ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. بٹ شی سیڈ کہ میں گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہوں، میں سیاست کو نہیں چھوڑ سکتی. گورنمنٹ میری سفر کرے پر میری سیاست سفر نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ایسا، سوری ٹو کٹ، اس کے ساتھ یہ کہ پکا قلعہ آپریشن جو ہے وہ اب ایم کیو ایم کے زاویے سے، ایم کیو ایم کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں اس کو کیا حوالہ دیا جاتا ہے؟ اس کو ایم کیو ایم کو اس کی بڑی تکلیف ہے. ایم کیو ایم اور وہ حوالہ ہے آپریشن کا، حوالہ ہے جس کو کہتے ہیں قتل عام کا، ان کے سیاسی نیریٹو کی. نہیں، بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پولیس کے ذریعے ہوا اور ڈٹرمنیشن یہ تھی کہ یہ ایک اغوا برائے تاوان بہت ہو رہے تھے اور پولیس کی جتنی انفارمیشن آ رہی تھی وہ اس اسلحہ خانے سے اسلحہ لیا جاتا تھا، استعمال ہوا جاتا تھا. یہ ساری انفارمیشن تھی. اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو کام بی بی نے سوچا کہ ہونا چاہیے، اس نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا. تو سعودی عرب سے جو کالر رہ جائے، دوسرا جو پرسپشن ہے وہ یہ اس بات سے قطع نظر کہ کون سی ایگزامپل کوٹ کریں، اگر ریاستی اداروں پر آپ ریلائے کریں، ان کو ڈائریکشن صحیح دیں، اگر آپ ول اور ولنگنس شو کریں تو انہی اداروں سے آپ کام کروا سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی نا جی، کروا سکتے ہیں آپ. لیکن آپ کو 2 چیزیں چاہیے اس میں، ول اور ولنگنس آج کے ماحول میں، اور سیاسی کنسنسس. اور میں ایک چیز اور عرض کر دوں آپ کو کہ آج جو فوج ہے، فوج میں یقیناً جس طرح ہر پاکستانی میں تشویش ہوگی کراچی سے متعلق، اور کراچی برباد ہوا تو پاکستان کی فوج بھی نہیں رہ سکتی اور فوج ویلنگ ہوگی. یہ وہ فوج میرا خیال ہے اسلم بیگ صاحب والی، مجھے کہتے ہیں چیزنگ شیڈوز والا، چیزنگ شیڈوز، اور آرٹیکل 245 کے تحت پاور چاہ رہے ہیں اور وہ اپنا ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے، وہ ویسی فوج نہیں ہے. یہ فوج اس زمانے میں بھی، میں آپ کو ایک اور مثال دوں، فخر الدین جی ابراہیم صاحب گورنر تھے. گورنرز ہاؤس میں طے ہوا کہ آپریشن کر کے
3-4 लड़के कत्ल कर दिए गए थे दीवार से खड़ी करके कराची यूनिवर्सिटी में, दीवार के साथ लगा के उनको मार दिया गया था। कातिल पकड़े नहीं गए थे पुलिस से या किसी से। तय हुआ कि तमाम कराची के कैंपसेस में वेपन्स को फ्लश आउट करना है, एजुकेशनल कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज, NED है, कराची यूनिवर्सिटी वगैरह। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब गवर्नर थे, उन्होंने प्रिजाइड किया मीटिंग का, मैं भी उस मीटिंग में था, चीफ सेक्रेटरी थे, कोर कमांडर आसिफ नवाज थे। ये तय हो गया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन किस दिन होगा ये नहीं बताया जाएगा, ये एक ब्रिगेडियर और IG खुद फैसला करेंगे। उसमें आर्मी खुद दाखिल होगी कैंपसेस में टू फ्लश वेपन्स। 2 दिन बाद मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का फोन आया, कायम अली शाह साहब का, कि वो तो कोर कमांडर इनकार कर गया। आई फ्लू टू कराची। मैंने जाके आसिफ नवाज साहब से बात की, मैंने कहा ये आप क्यों ये कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे हुक्म आया कि इस ऑपरेशन में मैंने काम नहीं करना। मैंने कहा ये तो ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, ये तो हम फिर कर नहीं सकते, हमें फ़ौज की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। तो कहने लगे मुझे कुछ सोचने दें। सोचने के बाद उन्होंने मुझे शाम को मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि मैं आपके पिकेट्स, जहां आप रेंजर्स आपने खड़े किए हुए हैं, वो पिकेट्स मैं संभाल लेता हूं, रेंजर्स को फारिग कर देता हूं, रेंजर्स को आप कैंपसेस में जाएं। So ways are available. अच्छा, let me take a break here. ब्रेक के बाद आपके कॉल्स भी लेते हैं। वेज आर अवेलेबल, किया जा सकता है, एग्जाम्पल्स भी कोट होती हैं, लेकिन क्या 1992 का कराची 2011 का कराची है? इन हालात में कंसेंसस कैसे डेवलप करें, वो कायम अली शाह जो है अब हमें नाकाम अली शाह नजर आते हैं। उसकी क्या वजूहत है, एजाज साहब से पूछते हैं।